ہیں۔ پاکستان واحد جماعت ہے جس نے حق اور سچ کی بات کی ہے۔ میو برادری کراچی سے لے کے سندھ تک ہر ڈسٹرکٹ ہر ضلع میں آباد ہے۔ میو برادری کی آبادی 60 لاکھ سے زیادہ ہے۔ کراچی کی ترقی کے لیے میو برادری MKM پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ میو برادری میں تعلیم یافتہ لوگ ہونے کی وجہ سے کراچی سے سندھ تک ان کو نوکریاں نہیں دی جاتی، تو ہم MKM سے امید کریں گے کہ یہ جو سفارش کا کلچر ہے، رشوت کا کلچر ہے، یہ ختم کریں اور ہم بھرپور الیکشن میں MKM پاکستان کی حمایت کرتے ہیں۔ کراچی سے لے کے سندھ تک جہاں بھی میو برادری بیٹھی ہے وہ MKM پاکستان کے ساتھ ہے اور بھرپور اپنا ووٹ ڈالے گی MKM پاکستان کو۔ Thank you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں جناب مزمل صاحب کو، جو کہ میو برادری جو پوری کمیونٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں، آفیشیل الیکٹڈ چیئرمین ہیں، جو کہ پورے سندھ کراچی سے لے کر کشمور تک جتنی بھی میو برادری کے ہمارے لوگ ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، مائیں بہنیں، بزرگ بچے، ان سب اس پوری برادری کے یہ سربراہ ہیں۔ میں ان کو MKM کے مرکزی الیکشن سیل میں یہاں پر MKM کی جگہ پہ ان کو اور ان کی برادری کے تمام رفقا کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ان کو اس قافلے میں شامل، اس قافلے کی حمایت کرنے پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ان کی برادری اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سارے پاکستان میں، ساری برادری، سارے انسان، سارے جو پاکستانی ہیں، کسی رنگ نسل زبان برادری کے لوگ ہوں، جہاں آواز جا رہی ہے ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ MKM پاکستان آج کے اس دور میں سارے تجربات سے گزر کر پاکستان کے غریب، مظلوم، پسے ہوئے لوگوں کو اس مہنگائی کے دلدل سے، اس بیڈ گورننس کے دلدل سے، اس کرپشن کے دلدل سے نکالنے کی کوئی اگر امید کی کرن باقی رہ گئی ہے تو وہ واحد جماعت MKM پاکستان ہے۔ آپ سب لوگوں کو جو یہاں پر موجود ہیں اور جو یہاں تک ابھی تک نہیں آ سکے، ان سب کو یہ دعوت ہے کہ آئیے، اگر اس پاکستان میں اپنے لیے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے، ان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ صرف شکایتیں کرنے کے علاوہ، کمپلین کرنے کے علاوہ، بددعائیں دینے کے علاوہ، اگر آپ عملی طور پر اس ظالمانہ رواج، اس ظالمانہ نظام اور اس ظالمانہ سیاسی کلچر کو مات دینا چاہتے ہیں تو آئیے MKM پاکستان کا حصہ بنیے اور اس الیکشن میں آئے، شانہ بشانہ کھڑے ہو کر رنگ، نسل، ذات پات کی برادری اور مسلک اور مذہب کی تفریق کو چھوڑ کر آئیں، دیکھیں کہ مظلوموں کی جماعت کون سی ہے اور ظالموں کے خلاف صف کون ہے۔ ہاں انسان ہے، ہم سے شاید کوئی کل غلطی ہوئی ہوگی، ہم سے آج بھی شاید کوئی غلطی ہو رہی ہوگی، اور ہم شاید آنے والے کل بھی کوئی غلطی کریں، لیکن ہم سے اچھا، اگر ہم سب سے اچھے نہیں ہیں تو ہم سب سے برے بھی نہیں ہیں۔ ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ ہم ان سارے اگر بروں کی بات کریں تو سارے بروں میں کم برے ہیں، اور ہم ہر دن کے گزرنے کے ساتھ MKM پاکستان اپنی خامیاں، اپنی غلطیوں کو کم کر رہی ہے، ختم کر رہی ہے، اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم قلعوں میں، محلوں میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں کہ آپ سے ایک دفعہ سامنا ہو گیا ووٹ لے لیے، پھر اس کے بعد آپ کا کبھی ہمارا سامنا ہم نہیں ہو پائے گا۔ ہم آپ کے درمیان میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ کا ہاتھ ہمیشہ ہمارے گریبانوں تک جا سکتا ہے، اور ہم آپ کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ تسلی ہونی چاہیے پاکستان کے تمام لوگوں کو، اور اس 40 سالہ
दौर में हुकूमतों में रहने के बावजूद एमक्यूएम ने अपना सियासी कल्चर नहीं बदला, और वो ये है कि हम ऐवानों में जहां पर गरीबों के लिए कानून साजी होती है, गरीबों के, हारियों के, किसानों के हुकूक की बात होती है, अक़लियतों के हुकूक की बात होती है, वहां पर हमने गरीबों को ही आज तक उन ऐवानों में भेजा है। वहां पर हमने बगैर पैसे खर्च किए मिडिल क्लास नौजवानों को बनाया है। हमने अक़लियतों से नुमाइंदे लेकर ऐवानों में भेजे। वो सेनेट की सीट जो कि 80-80 करोड़ रुपए में बिकती है, 1 रुपए भी खर्च किए बगैर हमने मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से लोगों को निकालकर हमारी ये लेगेसी है, हमने ऐवानों में पहुंचाया है। ये तादाद चूंकि बहुत कम है ऐवानों में, इसलिए आज तक पाकिस्तान निजाम को यकसर बदल नहीं सके। लेकिन आप सब लोगों को ये आवाज देना चाहता हूं कि हम नाकाम नहीं हुए, पाकिस्तान के लोग नाकाम हो रहे हैं, और आपने सबको आवाजें और सबको मौके दे दिए हैं। मैं आपको कहता हूं कि आप इस पार्टी के साथ पूरे पाकिस्तान में खड़े हो जाएं। देखें कि एमक्यूएम अपने इस लेगेसी को बरकरार रखते हुए इस मुल्क में गरीबों की, मजलूमों की, मिडिल क्लास लोगों की हुक्मरानी वो आगे आएंगे, उनकी हुक्मरानी कायम होगी। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे बरादरी का, खास तौर पे मुजम्मिल साहब का, इनकी तमाम रफका का, इनकी टीम का, और तमाम जहां जहां आवाज जा रही है आपकी बरादरी के लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एमक्यूएम को पे एतमाद किया। ये इस बात की निशानी, पढ़े लिखे लोग हैं और सोच समझ रखने वाले लोग हैं, इस बात की निशानदेही है कि आने वाला वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान का है। आपने सारे तजुर्बात 2018 में करके देख लिए। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की यहां हुक्मरानी है, एक कतरा नया पानी नहीं दिया, एक नया स्कूल नहीं है, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं है। जो पानी हमारी लाइनों में 15 साल पहले इनकी हुक्मरानी से पहले आता था, उन लाइनों पे भी पानी हाइड्रेंट बनाकर हमारा ही पानी चोरी करके अरबों रुपए का पानी हमें ही बेचते हैं। गजब खुदा का, 5.5 लाख लोगों को नौकरियां दी है 15 सालों में। एक आदमी कराची हैदराबाद का नहीं है, एक नौजवान कराची हैदराबाद का नहीं है। हम इनके बड़ों ने जिन्होंने कोटा सिस्टम राइज किया, 60 और 40 का कोटा, ये वो जालिम लोग हैं, ये नस्ल जो ये 40% कोटा इनके बड़ों का राइज किया हुआ कोटा भी हमें नहीं दे रहे। जब इनका दही कोटा खत्म हो जाता है तो शहरी कोटे में जारी डोमिसाइल बनाकर उस शहरी कोटे को भी ये खा जाते हैं। ये जुल्म है, और ये जुल्म की अब इंतहा हो चुकी है, और ये जुल्म इंशाअल्लाह ताला जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो इलेक्शन की डेट आई है, इंशाअल्लाह ताला इसको रेजा कर देंगे। क्योंकि सिंध का तमाम मजलूम, तमाम पाकिस्तान में और सिंध में बिलखुसूस और शहरी इलाकों में तमाम मजलूम एक झंडे के नीचे आ रहे हैं, और वो एमक्यूएम पाकिस्तान है। एमक्यूएम पाकिस्तान जितनी मुत्तहिद और जितनी ताकतवर है, वो शायद माजी में कहीं नहीं थी, और आज इसके फैसले यहां हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं। कोई फोन कॉल पर हमें फैसले डिक्टेट कराने का अब उसकी जो है वो मिजाज नहीं है, या वो नॉर्मल नहीं है। अब हम जो है वो यहाँ ग्राउंड में रहकर, ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखकर हम फैसले कर रहे हैं। और जब हम फैसले कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें लोगों को फेस करना है। ऐसा नहीं है कि फैसले मैं बहुत दूर से कहीं से बैठकर कर रहा हूं, कि इन फैसलों का ना मुझे कोई परवाह है, ना मुझे पब्लिक रिएक्शन की परवाह है, ना मैं जमीन पर हूं। ये फैसले हम यहीं ग्राउंड पर, हमारी औलादें यहाँ हैं, हमारे आबा अजदाद की कब्रें यहाँ हैं, हमने भी यही दफन होना है। तो हम कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि जिसका खमियाजा खुदा न खास्ता मेरी नस्ल को, मेरी आइंदा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़े, क्योंकि हमने यहां से कहीं नहीं जाना। तो ये बहुत बड़ा एक एविडेंट, एक बहुत बड़ा सहारा है, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मेजर, एक आपके पास, तमाम कराची वालों के पास एक कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट होना चाहिए कि हम जो फैसले कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जो ग्राउंड पर रहकर ये काम कर रहे हैं। ना एमक्यूएम पाकिस्तान आइंदा आने वाले इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने जा रही है। आप बरादरी के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इतना बड़ा मजमा आप यहां से शमूलियत के लिए लेकर आए हैं। इस मजमे की काउंटिंग उस वक्त होगी जब इन सब लोगों के वोट इस बैलेट पेपर के जरिए जो है वो बैलेट बॉक्स में जाए। क्योंकि हम पाकिस्तान में अगर ताकत हासिल करना चाहते हैं, जहां से हम जालिमों का हाथ रोकें और गरीबों के लिए ताकत बने, तो वो ताकत बैलेट के जरिए आएगी, कोई और जरिया नहीं है। आईनी तौर पर बैलेट के जरिए आएगी।
بہت بڑا جلسہ کر لیں گے, بہت بڑی شمولیت ہے, بہت بڑا مجمع کر لیں گے, لیکن خدا نخواستہ ہم نے اپنے ووٹ کو سیکیور نہیں کیا, اس کی پہرے داری نہیں کی, اس کو ڈلوانے کا ان کے انتظامات نہیں کیے, تو یقین جانیے کہ ہم بہت بڑی تعداد میں مظلوم ہونے کے باوجود بھی ہم ظالموں کے ہتھے چڑھ جائیں گے, ان کے شکنجے میں رہیں گے. تو جو آپ حضرات یہاں پر آئے ہیں, آپ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, میں التجا کرتا ہوں کہ خدا را اپنے اور اپنے خاندان کا, اپنے پڑوسیوں کا, اپنے محلے والوں کے ووٹ کو ابھی سے چیک کریں, دیکھیں کہ آپ کا نام ووٹر لسٹوں میں ہے یا نہیں ہے, دیکھیں کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ اپ ڈیٹڈ ہے نہیں ہے, دیکھیں کہ آپ کے آگے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کا پولنگ اسٹیشن کہاں پڑے گا, آپ کا علاقہ کہاں پڑے گا, اور ابھی سے پورے محلے کے ساتھ تیاری کریں. ایم کیو ایم پاکستان کے پاس حرام کمایا ہوا پیسہ نہیں ہے کہ وہاں پر دیگوں کی دیگیں چڑھوائیں گے, بریانیاں بٹوائیں گے, لوگوں کو پیسے دیں گے, نئی موٹر سائیکلیں نوجوانوں کو نکال کر دیں گے. ایم کیو ایم پاکستان نے دواؤں کے پیسے نہیں کھائے, ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی کے لوگوں کا پانی چوری کر کے اربوں روپے کا نہیں بیچ رہے, ایم کیو ایم پاکستان سسٹم نہیں چلا رہی, بلڈنگیں کچھ چھتیں نہیں ڈلوا رہی, جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کروا رہی ہے, سسٹم کوئی اور چلا رہا ہے. یہ ساری ڈاکہ زنی, یہ غبن کوئی اور کر رہا ہے. تو جو آپ کے بچوں کے دواؤں کے پیسے لوٹ کر, آپ کے بچوں کے تعلیم کے پیسے لوٹ کر, آپ کئی پانی چوری کر کے اگر وہ ہزاروں سینکڑوں ارب روپے کما رہے ہیں, اس میں سے اگر 2-4 کروڑ روپے آپ کو اس الیکشن کی مد میں خرچ کر دیے, تو خدا کی قسم یہ آپ ہی کے خون کو اور پسینے کو چوس کر وہ آپ کو واپس دے رہے ہیں. آپ اس جرم کا حصہ نہ بنے. میں نوجوانوں کو کہتا ہوں, اس لوگوں کی لوٹی ہوئے اس پیسے کو اپنے اوپر استعمال کروا کے, ان کی بریانی کی دیگیں کھا کر, ان کی موٹر سائیکلیں لے کر, ان سے پیسے لے کر, ان کی کیمپین چلا کر آپ اس جرم کے غریبوں کے لوٹے ہوئے پیسے میں حصے دار نہ بنے. یہ ظالم لوگ ہیں, چند دنوں تک آپ کی آؤ بھگت کریں گے, الیکشن ہو جائیں گے, یہ آپ کو نہیں پوچھیں گے. اور یہ جس طرح سے 15 سالوں سے انہوں نے کراچی کو بھی لاڑکانہ اور خیر پور اور ٹنڈو آدم بنانے کی کوشش کی ہے, یہ پورے پاکستان کو اسی طرح سے جو ہے وہ نیست و نابود کھا جانا چاہتے ہیں, اپنا سسٹم نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان موجود ہے, اور ایم کیو ایم پاکستان ایسا نہیں ہونے دے گی. آج یہ ایم کیو ایم صرف ایک زبان بولنے والوں کی پارٹی نہیں ہے. آج سوراب روڈ سے لے کر کیماڑی تک, آج ملیر کے گوٹوں سے لے کر ڈھکر پاٹک تک, آج ہر کونے میں ایم کیو ایم کا ہر زبان بولنے والا مظلوم ایم کیو ایم کا جھنڈا لے کر کھڑا ہے, ایم کیو ایم کا جھنڈا لے کر کھڑا ہے. اور ہر زبان سے ہمارے پاس الحمدللہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ حصہ لینے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں انٹرنیشنلی, فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے, فلسطین کے اوپر پچھلے 70 سالوں سے 80 سالوں سے یہ ظلم, یہ زیادتی, یہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. دنیا اس وقت بے بس ہے, مسلمان اس وقت منتشر ہیں, اور سپر پاور جو ہے وہ اس ظلم کے باوجود اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. ایم کیو ایم کے کنوینر نے اب سے 10 دن پہلے اسی جگہ بیٹھ کر پریس کانفرنس میں ایم کیو ایم کے موقف کی موقف کا اعلان کیا. میں آپ کے سامنے اس بات کو دہراتا ہوں کہ ہم فلسطین کے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم صرف باتوں کی حد تک نہیں, ہم حکومت پاکستان سے یہ التجا کرتے ہیں, یہ زور دیتے ہیں, یہ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ خدارا اپنے فورن آفس کو استعمال کر کے مسلمان ممالک میں او آئی سی والی کانفرنس کی صرف بات نہیں, حتمی اور عملی طور پر ایسی لابنگ کی جائے, ایسی بات کی جائے. پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے کہ جہاں پر ہم جہاں پر ہم اسرائیل کو اس کی جارحانہ اقدامات سے اس کو روک سکیں, اس کے ظلم سے روک سکیں. بچوں کو مار رہے ہیں, عورتوں کو مار رہے ہیں. حماس نے اگر ان کے اوپر یہ ریٹیلیشن کی ہے, حماس نے اپنے ملک, اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے کام کیا ہے. کوئی
امن کا گہوارہ نہیں تھا فلسطین کا ٹکڑا کہ جہاں پر حماس نے پہلی دفعہ یہ کارروائی کر دی ہے. وہ روزانہ مار رہے ہیں, وہ روزانہ سالوں سے سال سے مارتے چلے جا رہے ہیں. پہلی دفعہ ان کو بھی مرنا پڑا ہے, اس لیے دنیا میں بڑی بے چینی ہے. تو میں پاکستان کا موقف بڑے واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے فورن آفس کو استعمال کر کے, اپنے تمام دوسرے جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں اس کو استعمال کر کے فلسطینیوں کے لیے کوئی ڈیٹرنس کریٹ کریں, کہیں سے اسرائیل کو روکا جائے, اس کی اکانومی کو خدشہ ہو, اس کی پروڈکٹ کو خدشہ ہو. مسلم ممالک میں اس کی جو کمپنیز چل رہی ہیں, اس کی جو اکانومی چل رہی ہے, جس اکانومی سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس سے اپنی بم برسا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر, فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے اوپر, اس کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو. اور اس سلسلے میں ایم کیو ایم پاکستان جہاں جب جیسے جو کردار ادا کرنا چاہے گی کر سکتی ہے وہ کرے گی. آج اس سلسلے میں رابطہ کمیٹی کی ایک ایمرجنسی میٹنگ شام 7 بجے اورنگی کے جہاں ہمارا جلسہ ہو رہا ہے جرمن گراؤنڈ میں, وہاں چونکہ 7 بجے پریس کانفرنس ہے کنوینر کی, وہاں پر وہیں ایک میٹنگ رابطہ کمیٹی کی بلائی گئی ہے ایمرجنسی میں اسی فلسطین کے ٹاپک کے اوپر. اور آج پاکستان اس میٹنگ کے بعد فلسطین کے حوالے سے اپنے موقف کا اعلان بھی کرنے جا رہی ہے. یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے, ہم کسی رنگ نسل زبان مسلک سے تعلق رکھتے ہوں, ہم کلمہ پڑھنے کلمے کے نام پر یہ ملک آزاد ہوا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کے بارے, فلسطین کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں جو اپنے موقف کا اعلان کیا تھا اسرائیل کے بننے پر, اس کو ایک ناجائز ٹیریٹری اور ایک ناجائز خطہ قرار دیا تھا. ایم کیو ایم پاکستان قائد اعظم کے اس موقف کے ساتھ آج بھی کھڑی ہے. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں, اور اس ظلم میں یہ جو ہیومن رائٹس کی جہاں تک وائلیشن ہے, جتنی بھی تمام جماعتیں ہیں مسلک مذہب سے ہٹ کر بھی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, بدترین وائلیشن ہو رہی ہے. کہ جنگوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دشمن کا پانی بند کر دیں, گیس بند کر دیں, آپ دوا بند کر دیں اور آپ اقوام متحدہ کو کوئی راہداری نہیں دے رہے جہاں پر وہ جا کر لوگوں کو امداد دے سکیں. ہزاروں لوگ زخمی پڑے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارٹر شہید ہو چکے ہیں اور کسی دنیا سے کوئی ایڈ نہیں پہنچ رہی. ہم سب لوگوں کو یہ اسلام کلمے کے نام پر بنا ہوا یہ ملک ہے, ہماری بھی ذمہ داری آتی ہے. مسلمان ایک جسم کے مانند ہے, کسی ایک جسم کے حصے کو کوئی تکلیف پہنچے پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے. ہم کچھ کر نہیں سکتے آج عملی طور پر, لیکن ہم آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں. اور ایم کیو ایم پاکستان اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں انشاءاللہ تعالی پوری ہمیں سخت دی ہے, ہم اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. میں آخر میں تمام سندھ کی برادریوں, پاکستان کی برادریوں کو کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے علاوہ آپ نے سب کو آزما کے دیکھ لیا. آج ملک ہمارا بالکل پستی کے عالم میں چلا گیا ہے. اس ملک کو اب کوئی اور آئی ایم ایف کے پیکج لے کر نہیں بچا سکتا, نکال سکتا زلزل سے. کراچی اس ملک کو اس اکانومک زلزل سے نکال سکتا ہے, اور کراچی آج ایم کیو ایم پاکستان کا ہے. ایم کیو ایم پاکستان یہاں پر آخری لیگیسی ایم کیو ایم کام کرنے کی ایم کیو ایم پاکستان کی ہے. ہمارے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. آج ایم کیو ایم پاکستان کے بغیر 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے. یہ شہر دنیا کے 4 بدترین رہنے والے شہروں میں شامل ہو گیا. انسانوں کے رہنے کی بدترین, دنیا میں 4 اگر بدترین جگہ ہیں تو وہ اس میں سے ایک جگہ کراچی ہے. یہ آفیشل ورسٹ لیونگ سٹیز ان دی ورلڈ میں یہ آفیشل رینکنگ ہے. ہم ہی اس شہر کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنا سکتے ہیں, اور ہم اس کو جب تک کراچی نہیں چلے گا پاکستان آگے نہیں چل سکتا, نہیں بڑھ سکتا. اگر پاکستان بچانا اور چلانا ہے تو کراچی کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا, اور اس کو کوئی اور اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کر سکتا. ایم کیو ایم پاکستان نے پہلے بھی اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے, روشنی کو شہر بنایا ہے. ہم اسے اس سے اچھا روشنی کو شہر دوبارہ بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. جو بھی ادھر ادھر لوگ تجربات میں لگے ہوئے تھے ان سب کو گزارش ہے, ساری برادری, سارے کراچی سے لے کر کشمیر تک انسانوں کے رہنے والوں کو ان سے گزارش ہے کہ آئیں اور اس قافلے کا حصہ بنیں. آخری بات, ایاز لطیف پلیجو صاحب نے مہاجروں کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے جس کو ہم بڑا سراہتے ہیں. ہم ان کے اس بیان کی
پہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے مہاجروں کے حوالے سے جو اپنا موقف اپنایا ہے, میں ان کا MQM پاکستان کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیں اس کے اندر تردد نہیں ہے کہ MQM پاکستان اور مہاجر جس کمیونٹی سے ہم بلانگ کرتے ہیں, کراچی سے کشمیر تک سندھ کو ہم اپنا صوبہ سمجھتے ہیں, اور ہمارے پاس آپشن تھا. ہم پیدائشی طور پر اگر سندھی نہ ہو, پیدا ہونے میں تو کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں پیدا کر دیا تو وہ وہیں جو ہے وہ پیدا ہوگا. اس پہ تو برتھ پہ تو کسی کا کوئی اختیار نہیں, رب کا اختیار ہے. ہمارے پاس سندھ کو اپنانے کا اختیار تھا. جب ہمارے آبا و اجداد انڈیا سے مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے آ رہے تھے, ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم نے ہوش و حواس میں ہم نے سندھ کو آپٹ کیا ہے, ہم نے سندھ کو اپنایا ہے. سندھ ہمارا ہے, کراچی سے کشمیر تک ہم پیدائشی طور پر سندھی نہیں ہیں. ہم جو ہے وہ آپشنل, ہمارے پاس آپشن تھا. ہم نے سوچ سمجھ کر سندھ کی دھرتی کو اپنایا ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک لیول ہمیں کریڈٹ زیادہ دینا پڑے گا کہ پیدا ہونے والے لوگوں کے پاس شاید آپشن نہیں ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوں, لیکن ہمارے پاس آپشن تھا کہ ہمارا آبا اجداد کہاں جا کر بسیں. تو سندھ ہم نے آپشن کے طور پر اپنایا یہاں پر, اور ہم اس کو اپنی دھرتی سمجھتے ہیں. یہ ہمارا صوبہ ہے, یہ ہماری رہنے کی جگہ ہے. ہمارے آبا اجداد نے اس کو اپنایا, اس کے لیے خدمات انجام دی, اس کو چلایا, اور آج بھی ہماری یہ نسل جو چلا رہی ہے. اتنی ساری زیادتیوں کے باوجود بھی آج ہم کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل یا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل بات ہم نہیں کر رہے. دوسری بات ہے کہ میں تمام اس بات کی تائید کرتے ہوئے, ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, انہوں نے جو کلمات ادا کیے مہاجروں کے بارے میں تمام سندھ کے دانشوروں کو, تمام سندھ کے سیاستدانوں کو جو پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں, ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں تو آپ کو بھی مہاجروں کے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر تشویش ہونی چاہیے. اگر آپ سیاسی طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, سندھی ہیں, تو آج جس طرح سے ہمیں کسی کشمیر میں, ہمیں جو ہے وہ لاڑکانہ میں, ہمیں سندھ میں کتے سے کاٹنے سے بچنے پر مرنے والے بچوں پہ تکلیف ہوتی ہے یہاں کراچی میں بیٹھ کر, آپ کو بھی یہاں پر بچے, چھوٹے چھوٹے بچے کھلے ہوئے گٹر میں کراچی جیسے شہر میں گر کر مر رہے ہیں. نوجوانوں کو روزگار نہیں ہے. پیپلز پارٹی یہاں پر سسٹم چلا رہی ہے. آپ لکھاری ہیں, دانشور ہیں, آپ بھی مہاجروں کے لیے دو لفظ آپ کے قلم سے نکلنے چاہیے. آپ سیاستدان ہیں, دو لفظ آپ کے الفاظ زبان سے نکلنے چاہیے کہ ہاں یہ مہاجروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. صرف اتنا کہیں, اتنا ایکسپٹ کریں, ہمارا دل بڑا ہو جائے گا. ورنہ ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہم پر ظلم کر رہی ہے, اس پر جو پیپلز پارٹی میں جو سندھی نہیں بھی ہیں وہ بھی ہمارے ظلم پر سب لوگ متفق ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ متفق ہیں. آج تک کبھی کسی نے ہمارے اوپر ظلم ہونے کے خلاف کوئی آواز اٹھائی نہیں ہے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے, وہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو میری گزارش ہے کہ تمام سندھ کے دانشوروں سے, سیاستدانوں سے, جو پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں, وہ تمام لوگ اس ظلم کو ظلم کہیں, ہمیں تسلی ہوگی. شاید آپ کے ظلم کہنے سے ظلم رکے نا, لیکن ہمیں یہ لگے گا کہ ہاں ہمارے اوپر ظلم ہونے پہ تمام سندھ کے رہنے والے لوگ متفق نہیں ہیں, صرف پیپلز پارٹی ہم پر ظلم کر رہی ہے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ٹینکر کے ذریعے پانی فروخت کرنے کی بات کی, اس کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے اور ٹینکر کو باقاعدہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے, یہ کام ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف ہب کینال جو ختم ہو گئی ہے, 40 سال اس کی عمر کی پوری ہو گئی ہے, اور ورلڈ بینک سے 2000 ارب روپے قرضہ لیا گیا ہے, اس میں رکھا نہیں گیا, اس پہ 8 ارب کا خرچہ ہے, لیکن وہ سسٹم تباہ ہو گیا. پانی 65% وہاں سے جو ہے ضائع ہو رہا ہے اور 35% آ رہا ہے. کراچی قرضدار تو ہوتا جا رہا ہے, لیکن کراچی کے مسائل اور بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ ورلڈ بینک کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ K4 جلد سے جلد مکمل ہونا چاہیے. ان کا موقف ہے, یہ MQM کے زمانے کا کنسیو ہوا ہوا پروجیکٹ ہے. K4 260 ملین گیلن پانی کی لائن جلد سے جلد مکمل ہونی چاہیے, اور سندھ کے دریا کے کوٹے سے اس میں کوٹا آنا چاہیے. ابھی ہم سندھ کے پورے پانی کے 1.5% استعمال کرتے ہیں. یہ اگر پانی آ جائے گا ہمارے پاس تو ہم 2.2% پہ چلے جائیں گے سندھ کی پانی کا. تو کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اگر K4 آ جائے گا تو اس پہ پانی کہاں سے آئے گا. ہم سندھ کی آبادی کا 50% تقریباً ہے, 37% تو آپ نے ہمیں گن لیا ہے, لیکن ہم ہیں 50%. اگلی دفعہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی گن لیں گے.
50% آبادی ہونے کے باوجود ہم سندھ کے پانی کے کوٹے کا صرف ابھی 1.5% استعمال کر رہے ہیں، اور جب 260 ملین گیلن پانی اور آ جائے گا تو ہم 2.2% پر چلے جائیں گے. نمبر 2 یہ کہ جو ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں آپ، جو کہ ٹینکر کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، ٹینکر ڈیجیٹلائز نہیں ہونے چاہیے. کانسیپٹ پیپر بنا ہوا ہے، پورا پلان بنا ہوا ہے کہ تمام پانی کی لائنوں کو ڈیجیٹلائز ہونا ہے. آج کے دور میں، جدید دور میں ایسے سینسر موجود ہیں کہ کوئی بھی پانی کی لائن کو ٹچ کرے گا، آپ کو کہا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی. پانی کو چوری ہونے سے بچانا ہے. پانی کو چوری کر کے ٹینکروں میں جا کر ٹینکر کو سیو نہیں کرنا، پانی کی لائنوں کو سیو کرنا ہے. پانی کی لائنوں، اور جہاں جہاں پانی کی لائنیں نہیں ہیں، ہمارے دور میں ہم نے سمندر کے اندر پانی کی لائنوں کو ڈال کر بابا آئلینڈ، بیٹا آئلینڈ، صالح آباد، شمسگیر تک پانی کی لائنیں پہنچائی. یہ لیاری میں اگر آج پانی کی لائن ہے تو ایم کیو کے زمانے کی دی ہوئی ہے. یہ بلدیہ ٹاؤن میں پانی کی لائن ہے، ایم کیو کے زمانے کی، محمود آباد، کلکٹن، یہ سارے. جب K3 آیا تھا تو ہم نے آگمنٹیشن کا کام کیا اور سندھ کراچی کے تمام ٹاؤنوں میں پانی پہنچایا. اسی طرح سے K4 کے آنے سے پہلے جو آگمنٹیشن کا کام ہے، جو کہ انٹرنل شہر کے اندر پانی کو K4 سے کراچی تک آ جائے گا. کراچی میں جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے وہ نیٹ ورک نہیں ڈالا جا رہا ہے. تو سائملٹینیسلی ڈسٹریبیوشن کا کام ہونا چاہیے. تو کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بننا چاہیے. K4 کمپلیٹ ہونا چاہیے. K4 جب تک کمپلیٹ ہو رہا ہے، کراچی میں آگمنٹیشن کا کام ہونا چاہیے. یہ جو انٹرنل ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ڈلنا چاہیے. آپ نے بات کی ہے ہب کینال کی، ہب ڈیم کی. ہب ڈیم میں ایک دفعہ بارش ہو تو 3 سال کا پانی اس میں آتا ہے. 100 ملین کی کیپیسٹی ہے، 90 ملین گیلن پانی وہاں پر آتا ہے. ہب ریزروائر ہمارے لیے، ہب ڈیم بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سارے نارتھ کراچی کو، سارے اورنگی کو، بلدیہ ٹاؤن کو جو پانی جاتا ہے وہ ہب کی طرف سے جاتا ہے سارا پانی، اور اس کو انٹیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس کی کیپیسٹی اور بڑھائی جانی چاہیے، اس کو اور انہانس کرنا چاہیے. تو کرنے والے کام یہ ہے. اور یہ جو پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے، دیکھیے پانی ایک ایسنشل کوموڈٹی ہے. پانی کوئی پروفٹ کمانے کا پروڈکٹ نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ پروفٹ کمائیں. ہر جو جاندار ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، اس کو پانی چاہیے. اور پانی کوئی خرید کر، پانی کوئی پروفٹ دے کر جو ہے وہ خریدنے والی چیز نہیں ہے. تو جو لوگ بھی، جو حکومت وقت اس وقت اس کو پرائیویٹائز کرنے جا رہی ہے، اس کا مقصد اس کی انہانسمنٹ آف پروڈکٹیوٹی ہونی چاہیے، اس کی افادیت کو بڑھانے کی بات ہونی چاہیے، اس لوگوں کو مزید بہتر نظام کے تحت پانی بڑھانا ہونا چاہیے، نہ کہ اس پانی کے پروڈکٹ سے جو ہے وہ پیسے کمانا ان کا مقصد ہونا چاہیے. اور لوگوں کو بے روزگار اس میں نہیں ہونا چاہیے. اور میں تمام اور جو تھیفٹ ہے اس کے اندر، چوریاں ہیں، یہ جو لیکیجز ہیں، اس اگر پرائیویٹائزیشن میں اس لیکیجز کو ختم اور بند ہونا چاہیے. اگر یہ سب کچھ نہیں ہے اور ساری توجہ جو ہے اس بات پہ چلی جائے کہ ہم اس پانی کو بیچ کر پیسے کمائیں گے اور پروفیٹیبل کمپنی بنائیں گے، ایم کیو پاکستان ان کے راستے میں آ کر کھڑی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اچھا مصطفیٰ بھائی، یہ بتائیے گا کہ پچھلے ہفتے برادری نے ایم کیو پاکستان میں شمولیت اختیار کی، آج جو ہے وہ نیو برادری یہ شمولیت اختیار کی. اب مستقبل میں اور کون کون سی برادری ہیں جو آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں؟ ساری برادریوں کے نام اپنے پاس لکھ لیں اور لکھ دیں کہ ساری برادریاں ایم کیو میں شامل ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں. ہمیں ٹائم نہیں مل پا رہا. ان بھائیوں نے تو اگلے دن ہی شامل ہو جانا تھا، اسی دن شامل ہونا تھا. اب یہ انہوں نے کہا نہیں بھائی جمعے کے دن کریں گے. اب ہمارے ہو رہے ہیں جلد سے. تو یہ برادری، تو اگر برادریوں کی اتنی بڑی لسٹ ہے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہو ایم کیو ایم کے بادرآباد مرکز میں یہاں پہ، لیکن چونکہ پارٹی کے دوسرے اور کام ہیں اس لیے ذرا سلو ہماری وجہ سے ذرا سلو ہو گیا پروسیس. تو ساری برادریاں جو کراچی میں رہتی ہیں اس کے نام اپنے پاس سے لکھ لو اور لکھ کر یہ کہہ دو کہ سب شامل ہو گئی ہیں، ہمیں ہونے والی ہیں. اس میں کوئی تردد نہیں ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کیونکہ سب کو پینے کا پانی چاہیے، سب کو روزگار چاہیے، سب کو مہنگائی کم چاہیے، سب کو ٹرانسپورٹ، سب کو سیوریج کا نظام، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، سب کو سسٹم سے چھٹکارا چاہیے. اور یہ کام اب سب کو یقین ہو گیا ہے کہ ہم پاکستان کے علاوہ کوئی یہ چیز ہم کو نہیں دلوا سکتا. شکریہ، تھینک یو.